وسلام على عباده الذين اصطفى اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اللہ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ محفل سے اٹھنا آداب محفل کے خلاف ہے۔ آرام سے بیٹھ ان بچوں کو چاروں کو بٹھا دو، ادھر ہی بیٹھ جاؤ، باہر نہیں جا سکتے آپ کو، بٹھاؤ اس کو۔ اس کے بعد کوئی نہیں اٹھے گا، آپ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جاتے ہیں، یہ جگہ خالی جو ہے پیچھے ہو جاتی ہے، آپ بھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ خبردار اب محفل سے کوئی اٹھے گا، چاہے بچے ہیں اب تھوڑا پیچھے ہو جائیں، انہیں پیچھے ہو جائیں۔ اپنے پورے سٹیج کا ستیہ ناش کر دیا، پیچھے ہو جائیں۔ یہ خالی جگہ آپ کے پیچھے خالی جگہ ہے، یہاں مجھے نظر آ رہی ہے، آپ اپنے پیچھے دیکھیں، ہو جائیں پیچھے، آپ بھی تھوڑا پیچھے ہو جائیں، ہو جائیں۔ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ ممکن بنائے۔ دیکھیں، ہم کوئی کھیل تماشا نہیں چاہیے، یہ حضور کی محفل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کی محفل کے آداب میں یہ بات شامل ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر کوئی نہیں آتا، بے شک۔ جنہیں سرکار بلاتے ہیں وہی آتے ہیں۔ تو اگر آپ نادان ہیں تو جو آپ نے سمجھدار بیٹھے ہیں انہیں احساس ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس سے ایک بندہ اٹھ رہا ہے اور آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے۔ حضور نے بلایا تو کچھ دیں گے نا، خالی تو نہیں بھیجیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت فلسطین جل رہا ہے، آواز مجھے نہیں چاہیے لیکن آپ کو چاہیے۔ فلسطین جل رہا ہے اور میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے وہ منظر دکھانا چاہتا ہوں جب میرا اور آپ کا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے بلاوے پر اپنے پروردگار کی قرب کی لذتوں سے آشنا ہونے کے لیے سفر معراج پر روانہ ہوا تو راستہ سیدھا بھی جاتا تھا، لیکن حضور نے پہلا پڑاؤ اقصی میں فرمایا۔ بولیں، منہ کھولیں۔ آپ کے اندر جب آپ بولتے ہیں، چاہے آپ گالی دیتے ہیں، چاہے آپ کوئی بری بات کرتے ہیں تو وہ بھی اندر جاتی ہے۔ گندی چیز اندر جائے گی تو خرابی کرے گی اور اللہ کا نام اندر جائے گا۔ بہت سارے لوگ کھانا کھاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ اللہ کا نام اپنے اندر لے جایا کریں، آپ کا اندر پاک صاف ہو جائے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر ہو گئی ہے، کینسر ہو گیا، بڑا موذی مرض ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ غفلت کی وجہ سے آپ ڈپریشن کا شکار ہوئے۔ آپ کو کوئی بیماری نہیں، ایک ہی بیماری ہے جس کا علاج بھی ایک ہی ہے، اللہ۔ جتنا ہاتھ اٹھا سکتے اٹھا کر دیکھیں،
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب یہ گارنٹی اللہ دے رہا ہے تو میرا نام لے کر دیکھو تو صحیح میں کیسے تمہارے دل کو سکون دیتا ہوں. بندہ تندرست ہو تو سکون ہوتا ہے نا. فاقے میں پریشانی ہوتی ہے, بیماری میں پریشانی ہوتی ہے, اور اللہ فرما رہا ہے بذکر اللہ. آج عادت بنا کے جاؤ گے, اللہ کا نام لینے کی عادت بنا کے جاؤ بذکر اللہ. حضرات یہ کیوں اللہ آپ کو سکون کی دولت دینا چاہتا ہے؟ بچے کو بٹھا دو, کہاں مر گئی ہے خیر صاحب لوگوں. بیٹھنے کا شوق ہے, اٹھنے کا بھی شوق ہے. بری عادت بچپن سے شروع ہو جاتی ہے, اور اگر اس قوم کو وہ ماں مل جائے جس کا وجود قرآن کے نور سے رچا بسا ہو. اور آج کی وہ بیٹی جب کل ماں بنے اور اس کے وجود میں بچہ تیار ہو رہا ہو, اور اس بچے کا وجود, اس بچے کا گوشت, اس کی ہڈیاں, اس کے اعضاء, اس کے وجود میں چلنے والی سانسیں اور خون کا ہر قطرہ قرآن کی خوشبو سے مالا مال نظر آئے. قوم کی بیٹیاں ان سکولوں میں جا رہی ہیں, ان کالجوں میں جا رہی ہیں, ان یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں جہاں قرآن نہیں سکھایا جاتا, جہاں حیا نہیں سکھائی جاتی, جہاں قرآن نہیں ہوتا وہاں بے حیائی ہوتی ہے. لیکن اگر تیری بیٹی قرآن کے نور سے رچی بسی ہوگی نا, کوئی آنکھ میلی پڑ بھی گئی نا, اس آنکھ کو اندر جانے کی گنجائش نہیں ملے گی, کیونکہ آگے نبی کی امت کی وہ نوکرانی ہوگی جس نے سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کے نیچے پرمار پایا. تو میں اس کر رہا تھا معراج ہے لا مقام پہ, لیکن قرآن ذکر معراج کا نقطہ آغاز جو بیان کرتا ہے ذرا اس پہ غور فرمائیں. سبحان الذی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے, لیکن مسجد اقصی کے ارد گرد جو برکت قرآن نے بیان کی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اندر برکت نہیں ہے. اندر کی برکت کا یہ عالم ہے کہ ایک نماز پڑھو تو 25,000 نماز کا ثواب ہے. اندر والی برکت بھی کم نہیں ہے, لیکن باہر والی برکت کا ذکر اس لیے کیا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء کی قبریں ہیں, اولیاء کی قبریں ہیں, اور ان کی قبور کی جو برکات ہے ان کا معیار یہ ہے. پروردگار نے فرمایا, اب میں صرف آپ کو ایک دو باتیں سمجھانی ہے تو ماشاءاللہ آپ کو ویسے ہی عاشق رسول لوگ ہیں. اب یہ جو سفر شروع ہوا اس کا معیار دیکھیں. جبریل نے آ کر نبی کے قدم چومے, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, زور سے بولتے رہو کہ دنیا ختم ہو جائے. ہاتھ اٹھا کے بولو. اور حضرت سلطان باہو نے وہ منظر بیان کیا, جے کر چاہنے وحدت رب دی,
مل مرشدیاں تلیاں ہوں۔ اللہ جبریل نے نبی کے قدمین کو چومتے ہوئے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ اللہ کوئی چھوٹا کسی بڑے سے ملاقات کا موقع ملے تو اس کے لیے بڑی عزت کی بات ہوتی ہے، لیکن وہ جو سب سے بڑا ہے، میرے سامنے بیٹھ کر خاموش رہو گے تو میں چپر اٹھا دوں گا۔ ہاتھ کھڑا کر کے میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ بن کر جاؤ۔ اس وقت اہل فلسطین یا رسول اللہ کہنے والوں تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ 1,00,000 اور کئی ہزار نبی آئے اور جب وہ گئے تو چلے گئے، اللہ لیکن تیرا اور میرا نبی جب آیا بھی نہیں تھا نا، اس وقت بھی تیرے اور میرے نبی کا پیرا چل رہا تھا۔ اللہ نبی کی شان کو مطابق بول کر دکھاؤ۔ آج میں چاہتا ہوں آپ کو بتاؤں کہ آپ جس بھی سلسلے میں بیعت ہیں، یہ سارے سلسلے نبی سے وفاداری پر بنے ہیں۔ اللہ قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، پیر بعد میں بنتا ہے، مرید پہلے بنتا ہے۔ تو ہم سب کا پیر کون ہے؟ کملی والا۔ اس کائنات کا پیر کون ہے؟ کملی والا۔ نبیوں کا پیر کون ہے؟ کملی والا۔ فرشتوں کا پیر کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین پر ہیں تو 2 آسمان پر بھی ہیں۔ تو حضور کے قدمین کو چومتے ہوئے اس بچے کو بٹھا دو بھائی، بڑوں اس بچے کو زبردستی بٹھا دو، بٹھا دو، اٹھا کر پھینکو اس کو اندر کی طرف۔ میں اس معاملے میں سخت ہوں، ویسے میں بہت نرم ہوں، حضور کی محفل کے آداب کے خلاف کوئی بات ہو تو مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں آپ کی ہر ادا سے پیار ہے، لیکن جب آپ کا مزاج خارجیوں والا ہو جائے، اللہ خارجی کیا تھے؟ بے ادب لوگ تھے۔ اللہ تو جبریل نے نبی پاک کے قدم چومے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ اللہ اور جب وقت وصال آیا، آواز نہیں آئی مجھے، اللہ حضور کی وفات کا جب وقت آیا نا، تو اسرائیل دروازے پہ کھڑا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل یہ کیا چاہتا ہے؟ حضور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ فرمایا اجازت ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پسند ہو اللہ سے وصل تو مجھے حکم یہی ہے، میں نے کبھی کسی نبی سے اجازت نہیں لی، مجھے اللہ نے فرمایا جاؤ نبی سے پوچھو، اگر وہ پسند کرے تو پھر تم اپنا کام کرنا۔ اللہ فرمایا میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ ہمیں شرم آنی چاہیے، اللہ غور سے سنو یہ بات۔ فرمایا میری امت کا کیا بنے گا؟ آواز آئی پیارے ہم
آپ کی امت کے ساتھ بہتر معاملہ فرمائے. تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میری جان نکال لو، مجھے اللہ سے ہی دینا. تو اللہ سے ملنے کا جو مقام ہے، اب کافرہ چل پڑا. اگر نبی کو سواری کی ضرورت ہوتی، اگر نبی کو کسی کے ساتھ کی ضرورت ہوتی تو سدرۃ المنتہا سے آگے کوئی ساتھ ہی نہیں تھا. آج جبریل کیوں ساتھ ہے؟ آج براق کیوں پاس ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل کہ اللہ کا حبیب ہے، کسی شان کے ساتھ جا رہا ہے. کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں اپنے نبی کی شان کا پتہ ہونا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مشاہدے بیان فرمائے، صرف ایک مشاہدہ کرتا ہوں. فرمایا جب میری سواری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزری تو میں نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. کیا بات ہے. قبر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی. یہی فرق ہے. لوگوں کو یہی غلط فہمی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ نبی بھی انسانی وجود ہے اس لیے سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسے کسی اور سے ہوگا. ایسا نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میری سواری کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نظر جاتی تھی وہاں اس کے قدم پہنچتے تھے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں پہنچا مسجد اقصیٰ میں تو تمام انبیاء یہ بات نوٹ کریں اور یا رسول اللہ کہنے والا تمہارا عقیدہ کتنا سچا ہے. فرمایا جب میری سواری مسجد اقصیٰ میں پہنچی تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اپنی قبروں سے نکل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتر کر میرے استقبال کے لیے جمع تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے تھے. ان کی روح جسم سے علیحدہ نہیں ہوئی. وہ آج بھی ظاہری وجود کے ساتھ آسمانوں میں موجود ہیں اور قیامت کے قرب میں ان کے لیے باقاعدہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگے گی. آواز نہیں، سیڑھی لگے گی اور وہ بڑی شان کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد کے اندر صبح کی نماز کے بعد جلوہ گر ہوں گے. لیکن ذرا غور تو کیجئے نبی کو آنے جانے کے لیے سیڑھی نہیں چاہیے کیونکہ نبی کو خود سیڑھی ہوتا ہے. بے شک بے شک. کیا بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء میرا انتظار کر رہے تھے، میرا استقبال کیا، پھر میں امام بن گیا. یہ روحانی سفر نہیں تھا، روحانی ہو یا جسمانی. کلمہ پڑھنے والوں کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ یہ روحانی تھا، یہ جسمانی نہیں تھا. اب جسم مصطفیٰ تو تھا نا. بے شک. کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ واہ. تو یہ جو لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے یہی فرقہ واریت ہے. یہ جتنے یا رسول اللہ کہنے والے ہیں ان کا عقیدہ پتہ کیسا ہے؟ اب کہیں گئے ہوئے وہ کہاں گئے ہوئے ہو؟ جب حضور واپس آئے نا اور آپ نے اعلان فرمایا کہ میں رات و رات بیت المقدس کیا ہوں، آسمانوں پر گیا ہوں، تو ابو جہل یہ بات لے کر شہر میں گھوم رہا تھا اور کہہ رہا تھا لوگوں ایسا ممکن ہے. آگے سے صدیق اکبر مل گئے.
کہنے لگا ابو بکر یہ بتاؤ کیا کوئی راتوں رات بیت المقدس جا سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہنے لگا بھائی پھر بھی؟ کہنے لگا نہیں۔ بار بار پوچھا نہیں۔ تو کہنے لگا پھر تمہارے دوست یہ کہہ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات کیوں؟ صدیق اکبر تیری صداقت کا معیار یہ ہے۔ کیا بات ہے، اگر نبی نے فرمایا تو پھر سچ ہے، صحیح ہے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ کہا بھی تو کہہ رہا ہے کوئی نہیں فرمایا، کوئی میں اور نبی میں بڑا فرق۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت نبیوں کی امامت فرمائی۔ اللہ، اب مجھے بتائیں جو انبیاء اپنی قبروں سے نکل کر آئے تھے انہوں نے نماز با جماعت میں شمولیت کی۔ بے شک۔ اب ذرا جو میرا اہم پوائنٹ ہے، مسجد اقصی میں جو امامت میرے اور آپ کے نبی نے عطا فرمائی، تمام نبیوں کو مقتدی بنایا، آج اسی مسجد اقصی کے ارد گرد جہاں برکتیں ہیں وہاں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ اگر تم تربیت نہیں لوگے، اگر تم عقائد اسلام سے واقفیت نہیں حاصل کرو گے، اگر تم قرآن کے قاری نہیں بنو گے، اگر عشق مصطفیٰ کے سالار نہیں بنو گے، تو بتاؤ آج تم تڑپ رہے ہو کہ کیسے ہم ان کی مدد کریں۔ یہ طریقہ ہے وہاں کا ایک بچہ 8 سال کی عمر کا اپنے مکان کے ملبے کے ڈھیر پر بیٹھ کر رو نہیں رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ آج اہل سنت و جماعت کو منظم ہونے کی ضرورت ہے، جو معراج کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ انہیں مسجد اقصی سے کیا غرض ہے، جو ہر وقت پوچھتے رہتے ہیں ابو جہل کی طرح کہ یہ معراج روحانی تھی یا جسمانی تھی؟ ان سے کیا توقع رکھیں گے؟ آپ کے گھر میں کوئی ایک فوتگی ہو جائے، 40 دن تک صف ماتم پر بیٹھتے ہو، کوئی نہ آئے تو اسے بھی خفا ہو جاتے ہو کہ تم میرے فاتحہ کے لیے نہیں آئے۔ ارے بھائی، جہاں روز سینکڑوں جنازے اٹھتے ہیں، اللہ، آج ہمیں اس جہاد کے لیے آغاز کرنا ہے جو اسلام اور کفر کی آخری جنگ ہوگا، اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ آپ نے مسجد حسین دیکھی، اس کے اندر جو تربیت دی جا رہی ہے اس کو بھی آپ نے دیکھا۔ آپ مجھے بتائیے، آپ کا بچہ جس سکول میں جاتا ہے وہاں قرآن سکھایا جاتا ہے، آپ کی بیٹی جس کالج میں جاتی ہے کیا اس کو بے حیائی سے بچانے کا کوئی انتظام ہے؟ تو آپ کی بیٹی کے لیے کوئی اور کیوں سوچے گا؟ وہ آپ کو سوچنا چاہیے۔ اس بیٹی کو، اس معصوم بچے کو آج جن کو تم نے موبائل چور بنا دیا ہے، سارا دن یہ اڈوں پر دھکے کھاتے ہیں، آپ کو ہوش ہی نہیں ہے۔ کاش ان بچوں کو آج سے ہی نبی کا عاشق بنانے کا اہتمام کرو۔ آپ کے پاس انتظام نہیں، میرے پاس بھیج دو۔ کیا بات، آپ کے پاس انتظام نہیں ہے، ہمارے پاس انتظام ہے۔ یہ ایک دیوانہ ہے سجاد،
10 دیوانے اور مل جاؤ، اللہ اگر ایک عمارت یہی تیار ہو جائے جس میں آپ کی بیٹیوں کو ان کالجوں میں نہ بھیجا جائے جہاں شرک و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ان بیٹیوں کو ایم اے تک پڑھانا میری ذمہ داری ہے۔ اللہ واہ مرشد واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ دوستو آج فلسطین پکار رہا ہے، ایک دفعہ پھر کربلا قائم ہو چکی ہے۔ کیا آپ سے نہیں پوچھا جائے دنیا اسلام کی جتنی لیڈرشپ ہے، بہت کچھ کہتے ہیں، کرتے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ امریکہ امداد دے رہے ہیں اسرائیل کو، یورپی ممالک دے رہے ہیں، دنیا عرب کیا صرف باتیں کر رہی ہے۔ پاکستان بھی افسوس کا اظہار کرتا ہے، لیکن افسوس کرنے سے قومیں نہیں بنتی، قومیں تیار ہوتی ہیں عشق رسول سے اور قرآن کے نور سے۔ بے شک بے شک۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ مسجد اقصی ہے جہاں میرے اور آپ کے نبی نے پڑاؤ کیا، یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ اس کی آزادی کے لیے، اس کو یہود و نصارہ کے قبضے سے چھڑانے کے لیے یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ اس پر ہم نے ایک لائحہ عمل ترتیب دے دیا، انشاءاللہ ہم مختلف شہروں سے سنی کانفرنسز کا آغاز کر رہے ہیں۔ 18 تاریخ کو سنی کانفرنس شیخ القرہ کے اندر ہو رہی ہے، 22 تاریخ کو سرگودا میں ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ملتان میں بھی ہم رکھیں گے، ڈویژن لیول پر، یا رسول اللہ کہنے والوں کو جمع کیا جائے گا۔ اللہ ہمارا 3 نکاتی ایجنڈا ہے۔ نمبر 1، اقصی کی آزادی تک اور فلسطین کے مجاہدوں کی حمایت میں ہم بیٹھیں گے نہیں، کھڑے رہیں گے، چلتے رہیں گے، انشاءاللہ۔ تا وقت ہے کہ بیت المقدس آزاد نہ ہو جائے۔ اللہ دوسرا ہمارا ایجنڈا ہے مشائخ اور علماء کو مجبور کر دیا جائے کہ آپ سب اہل سنت کے پلیٹ فارم سے اتحاد امت کا جھنڈا اٹھائیں۔ اللہ واہ واہ واہ، اور تیسرا ہمارا ایجنڈا یہ ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کہ اس ملت کے بچوں اور بچیوں کی تربیت کے لیے ہر علاقے میں قرآن اکیڈمیاں کھولی جائیں، واہ واہ، مساجد کے ساتھ اسلامی سکول بنایا جائے، کیا بات ہے، کیا بات۔ سکولوں میں مساجد بنائی جائیں اللہ جہاں عشق رسول کا سودا مل سکتا۔ اللہ تو چونکہ جس درجے کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، اس کے لیے اب ہم نے جو مسجد حسین بنائی تقریباً 8 ایکڑ میں اس کی تعمیرات مکمل ہو چکی، واہ واہ واہ، لیکن ہم نے اس کے لیے 25 ایکڑ وقف کیے ہوئے ہیں۔ جیو مرشد جی، جو لوگ واقف ہیں دربار شریف سے، حضرت سلطان بہت سرکار سے، اللہ وہاں زمین بکتی ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں ایک ایک مرلے کی قیمت کروڑ ہوتی ہے، لیکن وہاں بکتی ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے فضل سے یہ نبی کی عطا ہے۔ اللہ ہمیں کروڑوں نہیں چاہیے، ہمیں کروڑوں درودوں والا نبی چاہیے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ ہم نے پوری دنیا اہل سنت کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم نے
گنبد خضرا کی ہریالیوں کو سامنے رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اگر آپ سے یہ کہوں اگر آپ کے پیر صاحب کے مرید پیر بھائی کے لا سکتے ہیں تو یا رسول اللہ کہنے والے جتنے بھی ہیں وہ کملی والے کے جو مرید ہیں وہ ایک دوسرے کو پیر بھائی نہیں کہہ سکتے. واہ 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 مرشد واہ. نفرت کی دیواروں کو گرانا چاہیے. کیا بات ہے کیا بات ہے. محبت کے صدا بور محبت کے صدا بہار گلشن سجانے چاہیے. اللہ اس امت کو کردار چاہیے اخلاق چاہیے. اب خوش قسمتی سے آپ کا ضلع خانیوال ہے. ہمارے خانیوال شہر میں اسی مسجد حسین کے طرز پر مسجد حسین بن گئی ہے اور جگہ بھی کافی ہے. وہاں سکول بھی بن سکتا ہے, کالج بھی بن سکتا ہے, بچیوں کے لیے تعلیم کا بندوبست ہو سکتا ہے. آپ کے یہ جذبے ہیں. جب سے محفل شروع ہوئی ہے آپ بڑی توجہ سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر لمحہ آپ کا نبی کے عشق میں گزر رہا ہے. اللہ امیر آدمی تو دے ہی نہیں سکتا اور غریب جب جانتے ہوئے کہ میرے پاس تو یہی آج کی 1000 2000 4000 کی کمائی تھی جو میں لٹا چکا ہوں. عقیدہ دیکھو کتنا تگڑا ہے. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ غریب کا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے بھی جس نے بھوکا نہیں مرنے دیا, اس کے نبی کے نام پر, اس کے قرآن کی تلاوت کے عنوان پر, اس کے محبوب کے ذکر کے الفاظ پر میری جان قربان ہو جائے. اللہ دو باتیں بڑی اہم ہیں جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے فرمایا, اور صحابہ کون ہیں؟ جنہوں نے سر کی آنکھوں کے ساتھ کیفیات ایمان میں نبی کا دیدار کیا ہے. ابھی آپ جب یہ شعر سن رہے تھے حضرت سلطان باہو کا, مجھے وہ منظر یاد آ گیا. سانپ ڈس رہا تھا اور صدیق اکبر نبی کو دیکھ رہا تھا. یوں لگتا ہے حضرت سلطان باہو پاس بیٹھے یہ منظر قلم بند کر رہے تھے. یہ تن میرا چشمہ ہو گیا, میں مرشد ویکھ نہ رہ جاؤں. مولا علی کی گود میں نبی پاک کا سر اقدس ہے, دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے, سورج ڈوب گیا, نماز عصر قضا ہو گئی, علی کی آنکھوں میں آنسو. نبی پاک نے فرمایا ما یبکی کا یا علی ہو, علی رو رہے ہو, کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی. تو کیا علی کو قضا پڑھنی نہیں آتی تھی؟ آتی تھی. رو کیوں رہے تھے؟ یا رسول اللہ غفلت میں قضا نہیں ہوئی, آپ کی محبت میں قضا ہوئی ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ نبی کی محبت میں نماز قضا ہوئی اور وہ قضا پڑھ لی. میرے نبی نے فرمایا علی چپ کر جا. کیا بات ہے. یا آپ سارے اٹھ کر پیچھے چلے جائیں یا اونچی آواز میں اللہ کا نام لیں. میرے نبی نے فرمایا علی چپ کر. بولے بار بار میں نہ کہنا پڑا, بولتے رہو. فرمایا علی چپ کر جاؤ. اور یوں میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا. تمہارے تو ہاتھ اٹھتے ہی نہیں ہے. میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا, جہاں تک جا کر نبی کا ہاتھ رکا وہیں آ کر سورج پلٹ کر رکا. اے تن میرا چشمہ ہو. علی بھی کیا کہتے ہیں؟ اے تن میرا چشمہ ہو, میں مرشد ویکھ نہ رہ جاؤں. علی کا ذکر تو عبادت ہے نا, لیکن علی کا نام لے کر کوئی نبی کے صحابہ کی شان میں کمی کرے تو پھر آپ کو ایسی گندی محفلوں میں نہیں جانا چاہیے. دو قسم کے لوگ پیدا ہوئے, خارجی اور رافضی. ہم اہل سنت ہیں. اہل سنت میں خارجیوں کی جگہ بھی نہیں ہے, رافضیوں کی جگہ بھی نہیں ہے. ہم صحابہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ انہیں نبی کی صحبت ملی. ایک بات بتائیے,
جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدیق اکبر یا فاروق اعظم یا عثمان غنی کا نبی سے یا نبی کی آل سے تعلق ناقص تھا، مجھے ایک بات تو بتائیں، صحبت و نبی کی اللہ بھی دیکھ رہا ہے صدیق اکبر کون ہے، نبی کو بھی پتا ہے کہ صدیق اکبر کون ہے، اور 14 سال بعد تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ صدیق و فاروق نبی سے وفادار نہیں تھے؟ اللہ تو ہمیں اہل سنت و جماعت کے عقائد کو مضبوط کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ اہل بیت کی محبت میں اور مودت میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، اور بعض اوقات بڑا کمزور کلام بھی پڑھتے ہیں، اور بات درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں کو بتانا چاہیے۔ میں 2 حدیثیں آخر میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، یہ میرے نبی کی ترتیب ہے جو انہوں نے بیان فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ اسی ترتیب کے مطابق ابو بکر پہلے خلیفہ بنے، عمر دوسرے خلیفہ بنے، عثمان تیسرے خلیفہ بنے، علی چوتھے خلیفہ بنے، اب 5واں خلیفہ آ رہا ہے۔ آواز ہاتھ اٹھا کے منہ پورا کھولو۔ آج گھر جاؤ تو تمہارے چہرے پر اتنا نور آیا ہوا ہو کہ تمہاری گھر والیاں تمہارا استقبال کریں۔ اللہ یہ ترتیب دیکھ لیا، 5واں خلیفہ اللہ مولا حسن مجتبی۔ اللہ نہ علی نے فرمایا کہ میری شہادت کے بعد حسن خلیفہ ہوگا، نہ پہلے کسی خلیفے نے اپنی کسی بھی اولاد کو خلیفہ منتخب کیا، ہر گھر میں ایک خلیفہ، پر جب باری آئی نا نبی کی بیٹی کی، اللہ علی بھی خلیفہ، حسن بھی خلیفہ۔ خلافت کتنا مضبوط دائرہ ہے جس کی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، پر اہل سنت تمہیں مبارک ہو، تم امامت کو بھی مانتے ہو، خلافت کو بھی مانتے ہو۔ دیکھیں ایک بڑی انہونی بات تھی جب پوری امت نے ایک آواز ہو کر کہا، اور اس سے پہلے ایک آواز نبی کی بھی اٹھی تھی، فرمایا تھا میرے نبی نے کہ یہ میرا شہزادہ حسن، آواز اونچی نہیں ہے، فرمایا یہ میرا شہزادہ حسن میری امت کے 2 بڑے گروہوں کو یکجا فرمائے گا۔ حسن پاک خلیفہ بن گئے، فراست کا خلافت چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، خلافت چھوڑ دی امت بچا دی۔ اب دوسری حدیث سن لیں، عام طور پر ذکر حسین کی جتنی محافل ہوتی ہیں ان میں کہیں بھی یہ حدیث پڑھی جاتی ہے تو اتنی پڑھی جاتی ہے، انا مدینہ العلم وعلی بابا، ٹھیک ہے نا، جبکہ یہ حدیث پوری پڑھنی چاہیے۔ نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں۔ بہت سارے سوالوں کو جواب دے دیا، جو لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ نبی کے علم کا معیار کیا ہے، نبی نے فرما دیا میں علم کا شہر ہوں۔ ابو بکر اس کی بنیاد، آواز، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ ہے، اور دروازے ہوا میں نہیں لگتے، دیواروں میں لگتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ عقیدہ اہل سنت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ 1400 سال سے یہ عقیدہ تم تک پہنچا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اس حال میں مرو کہ تمہاری آنے والی نسلیں اس عقیدے سے ہٹ چکی۔ تمہیں اپنی اولادوں کو اس عقیدے پر قائم رکھنا ہے، ان کو بتانا ہے، پر میں نبی پر قربان ہوں۔
مجھے کہنا پڑا نا اس دفعہ کہ آپ کچھ بولیں تو 1000 روپے جرمانہ ہوگا سب پر. اللہ 1000 روپے سے بچنا چاہتے ہو عقیدت سے لگاؤ نا. سنو میں بات ختم کر رہا ہوں. حضور نے صحابہ جیسی عظیم ہستیوں کو فرمایا تمہارے عشق کی بھی کوئی مثال نہیں ہے تو میرے سچے عاشق ہو. لیکن سن لو تم نے مجھے دیکھ کر مانا ہے جو صدیوں کے بعد آئیں گے دیکھا نہیں ہے اور میرے نام پر سر کٹانے کو کیا بات ہے کیا بات ہے. تمہیں تو نبی نے چنا ہوا ہے یار. تو میں چاہتا ہوں آج سے تربیت کا آغاز ہو جائے. آج سے آپ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ لوگ اپنی سیاست کے لیے مینار پاکستان پر لوگوں کو بلاتے ہیں. ہم نبی کے حسن کو لوگوں کو دکھانے کے لیے سنی کانفرنس کریں گے. انشاءاللہ ہمارا مین ایجنڈا اتحاد امت ہے. جو بھی پاکستان کو قرآن کا مرکز بنانا چاہتا ہے, جو بھی مسجد اقصی کی آزادی کی بات کرتا ہے, اور جو بھی اہل سنت کو منظم کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے, اگر ایک باپ کے چند بیٹے ہوں جائیداد پر جھگڑا ہو جائے اور ایک بھائی کہہ دے اچھا یار میرا حصہ بھی جتنا تمہیں چاہیے لے لو لیکن لڑو نہیں. میں یہی کہتا ہوں یا رسول اللہ کہنے والوں لڑو نہیں. اللہ واہ 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 کیا بات ہے. فساد ختم کرو. جیو جیو مرشد جیو. واہ واہ. اس وقت پاکستان میں جتنی تنظیمات اور جتنی تحریکات محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ کے لیے چل رہی ہیں وہ سب ہماری اپنی ہیں. بے شک ہم چاہتے ہیں ایک منظم طریقے سے پاکستان کے اندر ایسے حکمران آ جائیں جن کا قبلہ امریکہ میں نہ ہو, جن کا قبلہ میرے نبی کے عشق کا جلوہ ہو. واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے. اگر آج سے آپ لوگ اس بات کا عہد کر لیں. سلطان فیاض الحسن باہو کا بیٹا ہے, پیر بن کر نہیں کہتا, در مصطفیٰ کا فقیر بن کر کہتا ہے آؤ مل کر چلتے ہیں, جیو مرشد. آؤ حضور کے عشق کے چرچے کرتے ہیں, اللہ آؤ حضور کی محبت کا جھنڈا اٹھاتے ہیں. اللہ. اگر پھر بھی نبی کے پاس ہی جانا ہے واہ واہ تو میرے نبی نے فرمایا, ایک دن میرے نبی نے فرمایا صحابہ قبیلہ بنو عامر میں اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ قتل و غارت گری کا ماحول بن گیا ہے, چلو چلتے ہیں. اور نبی ہمارا وہ ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے. بے شک. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے میں تشریف لے گئے, چند صحابہ بھی ساتھ چلے گئے, معاملات ٹھیک ہو گئے. ادھر نماز کا وقت ہو گیا, اذان دی بلال نے, اور یہ طے شدہ امور تھے اذان کون دے گا اور نبی کی غیر موجودگی میں امامت پر کون ہوگا. یہ سوال نہیں تھا. آج آپ لوگوں نے اس سوال کو سوال بنا رکھے, اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. اذان ہوئی, بلال نے اذان دی, اقامت پڑی, مصلی امام پر صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. ابھی نماز جاری تھی کہ خود آمنہ کے لال تشریف لے. واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے. اللہ کیا بات. صفحے بن چکی ہیں, نماز جاری ہے. حضور تشریف لائے. نہ حضور نے اعلان کیا کہ میں آ گیا ہوں, نہ ساتھ جانے والے صحابہ نے اعلان کیا کہ حضور آ گئے, اور نہ یہ کہا گیا راستہ چھوڑ دو. لیکن جو نماز پڑھ رہے تھے نا پچھلی صدوں والے, انہوں نے خوشبو سونگ لی نبی کی آنے کی. ہائے ہائے کیا بات ہے. واہ واہ بے شک. انہوں نے کیا کیا, عشق اس کو کہتے ہیں. واہ واہ انہوں نے صف توڑ دی, آخری صف اللہ دائیں بائیں ہو گئے. اللہ
ذرا پاؤں اٹھ جائے نا نماز میں، نماز باطل ہو جاتی ہے. یہاں صف ٹوٹ چکی ہے. صحابہ کرام اور جو آخری صف میں تھے نہ صرف انہوں نے صف توڑ دی بلکہ اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مارے. اگلی صف والوں نے بھی ایسا کیا. صفیں ٹوٹتی رہی. آواز آنی چاہیے. صفیں ٹوٹتی رہی. حضور آگے بڑھتے رہے، صحابہ دائیں بائیں ہوتے رہے. کمال یہ ہے ہاتھ بجتے رہے، صفیں ٹوٹتی رہی لیکن نماز نہیں ٹوٹی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ پیلو وال والو، ہم تو ایک دن ادھر سے گزر رہے تھے، سجاد صاحب کی دکان کے بالکل سامنے گاڑی میں نے کھڑی کی. کوئی خریدنی تھی چیز، جلیبیاں. سبحان اللہ، ایسی گرم جلیبیاں کھایا کرو، اس کا بڑے فوائد. ملاقات ہو گئی، انہیں شخص مل گیا اور پھر یہ آپ سب کو بھی مشرف کر رہا ہے. اب اس کا جذبہ ٹھنڈا ہی نہیں پڑ رہا ہے، یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. کہتے ہیں یہ چھا گیا ہے، عشق رسول میں چھا گیا. تو بھائیو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں پہنچ گئے. آواز اللہ، حضور پہلی صف میں پہنچ گئے. یہاں آ کر بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر پیچھے آ جاؤ میں آ گیا ہوں. ذرا غور سے سنائیے، بلکہ نبی نے فرمایا ابو بکر، پیچھے نہیں کہا کہ میں آ گیا ہوں صفیں توڑ دو. پہلی صف میں پہنچے تو ابو بکر کو فرمایا ابو بکر نماز قائم رکھو. اللہ یعنی مصلی مت چھوڑو، پیچھے مت آؤ. لیکن صدیق اکبر الٹے پہ. اب نماز ہو رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے. نماز ہو رہی ہے، صدیق اکبر امام صاحب الٹے پاؤں پہلی صف پہ آ گئے. نبی مصلی پر تشریف لے گئے، نماز ہو گئی. لیکن کمال یہ ہے کہ نبی نے یہ نہیں پوچھا ابو بکر کہاں تک پڑھی ہے، کتنی باقی ہے، کیونکہ نبی پوچھنے کے لیے نہیں آیا، نبی تو بتانے کے لیے آیا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ ہے عقیدہ اہل سنت. نبی بتاتا ہے، پوچھتا نہیں. آواز بولو بابے، کیا بات ہے، کھولو پورا منہ کھولو. زور لگاؤ پورا، ابھی ہمارا سینہ روشن ہو جائے، دل صفا ہو جائے ہمارا. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں قربان جاؤں اپنے نبی پر. یہ نہیں پوچھا کتنی پڑھ لی ہے، کتنی باقی ہے. یہ واحد نماز ہے جس کے امام دو ہے. کیا بات ہے. نبی نے یہ نہیں پوچھا. جو لوگ پوچھتے رہتے ہیں نا کہ نبی کے پاک کا علم کیسا ہے، انہیں بتاؤ جس نبی کے لبوں میں رب بولتا ہو اس کا علم کیسا ہو سکتا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات. اگر کسی وجہ سے تمہیں حفظ قرآن نصیب نہیں ہوا، اپنے بچوں کو کیوں محروم کیا ہوگا؟ ماں کے قدم میں جنت ہے. اس جنت کو یار صحیح جنت تو بنا دو. حضور نے نہیں پوچھا کتنی باقی ہے. میرے نبی نے نماز مکمل عطا فرمائی. اور پھر ابو بکر سے فرمایا ابو بکر جب میں نے کہہ دیا تھا، بولو بولو، اگر اللہ کا نام لے تو کوئی فوت ہو گیا نا، شہادت کی بہت ہے.
فرمایا ابو بکر جب میں نے کہہ دیا تھا تو پھر پیچھے کیوں آئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال ہے۔ آئے واہ 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 اللہ، ہمیں اہل سنت و جماعت ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ الحمدللہ۔ جنگ سنی شیعہ کی نہیں ہے، یہ میں بتا دینا چاہتا بے ہوں۔ شک جنگ دیوبندی بریلوی کی بھی نہیں ہے، بے شک، جنگ اہل حدیث اہل سنت کی بھی نہیں ہے، جنگ حسینیت اور یزیدیت کی ہے۔ آئے جیو مرشد جیو، کیا بات ہے۔ اگر حسینی نہ بھی بن سکو نا تو یزیدی تو نہیں بننا چاہیے، آئے اور کوفی تو بننا ہی نہیں چاہیے، واہ واہ، حسینی بننا چاہیے۔ بے شک۔ اب دیکھیں حسینیت کے دو بنیادی اصول پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا حسین نے سر سجدے میں کٹایا تھا، جو حسینی ہے وہ بے نماز رہ سکتا ہے، بولو۔ تو آج سے حسینیت کا جھنڈا اٹھاؤ اور 5 وقت کے نمازی بن جاؤ۔ انشاءاللہ۔ دوسرا، کٹے ہوئے سر نے نیزے کے عجیب پہ چڑھ کے قرآن ہی پڑھا ہے نا، جو قرآن کی تلاوت ہے تم نے چھوڑ دی، وہ شروع کرو۔ میٹرک پاس، ایف اے پاس، بچیاں اور بچے میرے پاس تشریف لے آئے، کالج موجود ہے، یونیورسٹی کا سلسلہ موجود ہے، یعنی آپ کی بچیاں اور بچے قرآن کے پہرے میں بی ایس آئی ٹی، بی ایس انگلش، بی ایس اسلامک سٹڈیز، یعنی میٹرک پاس بچے اور بچیاں آئیں 6 سال کے بعد، اور اگر زیادہ پڑھنا چاہیں ایم فل کرنا چاہیں تو 8 سال کے بعد وہ سول جج بھی بن سکیں گے، سیشن جج بھی بن سکیں گے، وہ وکیل بھی بن سکیں گے، وہ مبلغ اسلام تو ہوں گے، قرآن کے قاری تو ہوں گے، عشق مصطفیٰ کے شاہ سوار تو ہوں گے۔ اور جس یورپ کے لیے اور جس امریکہ کے لیے لوگ لاکھوں روپے لیے پھرتے ہیں، ویزے لگواتے ہیں، ہم بغیر 1 روپیہ خرچ کیے آپ کو اسی یورپ میں بھیجیں گے، انہی کافروں کو آپ کلمہ پڑھائیں گے جو آج قرآن کو جلانے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ، واہ مرشد واہ، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج اس موقع پر آپ فلسطینی بھائیوں کی جدوجہد کو سلام عقیدت پر پیش کرنے کے لیے پیر جمع ہوئے ہو، اور میرے حضور غوث پاک جن کا ایک سبق میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک دن آپ اپنے قمیص مبارک سے مسجد کے صحن میں جھاڑو دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ لوگوں میرے نانا جان کا فرمان ہے، جس جسم کو مسجد کی مٹی لگ جائے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ یار غوث کا ماننے والا ہوں، مسجد کے اندر آج سے خاکروبی شروع کر دو، اللہ، مسجد کے طہارت خانہ صاف کرنا شروع کر دو، وقت کے ولی بن جاؤ گے، کیونکہ نفس مرتا جائے گا، دل زندہ ہوتا جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو حضرت میں امید کرتا ہوں جب آپ کو کال دی جائے گی مینار پاکستان پر سنی کانفرنس کے اجتماع میں تو آؤ گے انشاءاللہ، اونچی آواز میں کہو، انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اس سے پہلے ایک عظیم و شان سنی کانفرنس دربار سلطان باہو پر حضور سخی سلطان باہو کے عرس مبارک کے موقع پر 21 دسمبر کو انشاءاللہ 21 دسمبر بروز جمعرات جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کے مطابق حضرت سخی سلطان باہو کا عرس مبارک ہے۔ اسی معنی مسجد حسین کی زیارت بھی ہو جائے گی، سنی کانفرنس میں بھی شرکت ہو جائے گی۔ پاکستان بھر سے مشائخ علماء، وہ سیاسی زعماء جو یا رسول اللہ کو مانتے ہیں، ہم سب کو اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ عہد کریں انشاءاللہ 21 دسمبر کو صبح 10 بجے آپ نے کافروں کی صورت میں
آپ نے دربار سلطان باہو پر پہنچنا ہے اور انشاءاللہ پھر لاہور کی جب کال دیں گے تو پورا پاکستان ہر قدم لاہور کی طرف جائے گا، داتا کی نگری میں انشاءاللہ۔ تو میں امید کرتا ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کچھ بچے اور بچیاں آپ ہمیں بھیج دیں۔